السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جناب وعلیکم السلام، اور آپ کو اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر۔ پہلے چائنا چلیں یا پاکستان؟ میرے خیال میں چائنا کی بات کر لیں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل چائنا، جی بالکل، چائنا میں ہم نے جا کے جو شو لگایا ہے وہ تو دیکھنا چاہیے۔ سر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ تھی اور وہاں کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہیں شوق ہے فوٹو آپ کا تصویروں میں آنے کا، فریم میں آنے کا، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ شہباز شریف تو ایک کنفیوزڈ پرسن ہے ہی، پوری ریاست ہی ہماری کنفیوز ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس سٹیج پہ کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے اور کہاں نہیں کھڑے ہونا۔ وہاں رشیا کے پریزیڈنٹ، شمالی کوریا کا جو لیڈر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور اپنے چائنا کے پریزیڈنٹ، یہ تینوں کھڑے انتہائی اہم معاملات پہ، ان کا ایک بلاک ہے، ایک سوچ ہے، اور آبویسلی اینٹی امریکہ ہیں سارے، تو وہ وہاں کھڑے بات چیت کر رہے ہیں، یہ وہاں پہنچ گئے ہیں تصویر میں آنے کے لیے۔ اس کا کتنا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے اسے جوکر کہا ہے وہاں۔ دیکھیں، یہ تو اس میں ویڈیوز بھی چل رہی ہیں میرے پاس، میں نے دیکھی تھی، مطلب ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس، لیکن بھی دیکھی تھی میں نے کہ جی وہ نیچے سے دھکا دے کے ہٹو بچو کر کے آگے بڑھ کے بھاگ رہے ہیں، اور بالکل آگے ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور وہ تصویر میں آ گئے۔ جی اب یہ تصویر جو ہے یہ تو دنیا بھر نے دیکھ لی۔ جی ٹرمپ نے ان تینوں جو لیڈر ہیں، پوٹن اور چائنیز لیڈر اور کوریا کے لیڈر، ان کو کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کو بڑی مبارک ہو، آپ میرے خلاف بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں وہاں۔ بالکل ایسے ہی کہا ہے انہوں نے، بالکل کہا ہے۔ اور یہ آ کے اس تصویر میں خود گھس گئے کہ جی اچھا اب میں بھی سازش کر رہا ہوں آپ کے خلاف، آج بھی حاضر۔ اب ٹرمپ صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا اب ذرا دیکھیے گا، تھوڑے ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ جہاں بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں ہر جگہ کی میں کون کہ جی میں تو کون، میں خواہ وہ بیچ میں آ کے گھس جاتے ہیں تصویر کھنچوانے کے لیے۔ اب کون سی جگہ صحیح ہے کون سی جگہ غلط ہے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ یہ تصویر جو ان کے گلے ایسی پڑے گی، اور دوسرے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو انہوں نے بٹھا دیا جا کے، وہ جوکر وہ تاڑا صاحب کے اور ان کے درمیان بیچ میں بٹھا دیا کہ جی آپ یہاں بیٹھ کے ذرا باتیں سنیں، اور جو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یہ بھاگ بھاگ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ یار ان لوگوں کی نہ کوئی بیس ہے، نہ کوئی ان کی سپورٹ ہے، نہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے، نہ ان کو کچھ پتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اپنی بس ٹائم پاس کر رہے ہیں سرکاری جہازوں میں اور سرکاری میٹنگوں میں جا کے اور تصویروں میں جا کے۔ اب یہ بھی ان کو نہیں سمجھ آتی کہ جی کون سی تصویر میں جانا ہے کون سی تصویر میں نہیں جانا۔ اب انہوں نے کر دیا ہے بھنگ، اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ یہاں سر اس کے دو رخ ہیں، میں پہلے رخ پہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری وزارت خارجہ، ان کے پاس تو انہوں نے تو اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوتا ہے، انہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ شمالی کوریا والا بھی وہاں جا رہا ہے، اور پیوٹن کے کیا معاملات امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ان کے الاسکا میں میٹنگ ہوئی اس کے بعد یوکرین کے ایشو پہ وہ کہاں کھڑے ہیں، چائنا کہاں کھڑا ہے، چائنا کیا سوچ رہا ہے۔ ایسی صورت میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس پورا بہانہ تھا، وہ کہتے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، اپنے کسی فارن سیکرٹری کسی کو بھیج دیتے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہاں ہی لگا پھرتا ہے، اسحاق ڈار بھی، کسی کو بھیج دیتے ایکس وائی زیڈ کو، خود پیچھے ہٹ جاتے اور دیکھتے کہ اس میٹنگ میں کیا نکلتا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہماری وزارت خارجہ بھی ٹوٹلی ناکام رہی، انہیں بالکل نہیں پتہ چلا کہ وہاں شمالی کوریا والا جب آئے گا تو باتیں کیا ہوں گی، اور ہمارا وہاں ہونا اور نہ ہونا کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ تو یہ وزارت خارجہ کی بھی ناکامی ہے۔ میرا خیال ہے وزارت خارجہ نے تو ان کو بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنا فائل کا اور اس کا کام پورا کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ بھرتے ہیں کہ جی فائل ٹھیک ہو۔ انہوں نے کہہ دیا ان کو جی یہ وہاں جا رہے ہیں، یہ آئے گا، یہ گا، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ کو سامنے جو ساری سچویشن رکھ دیتے ہیں ان میں بھی ہمت نہیں ہے، ظاہر ہے، بالکل۔ لیکن فارن منسٹر تو آپ کے وہ ہیں ڈار صاحب، جی وہ پوری کی پوری فائل لے کے وہاں ان کے ساتھ ہوگی، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ جن کو کہے کہ جی آپ بھاگ بھاگ کے ان کی تصویروں میں نہ گھسے۔ یہ ان لوگوں کا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے دنیا بھر کے اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اور جا کے غلط اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے۔ جی
اب اس کا جو ریئیکشن امریکہ میں آئے گا وہ آپ دیکھیں گے. اور وہ عاصم منیر صاحب پوچھیں گے کہ جی آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر تو یہ تین جو ہمارے خلاف امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے ساتھ گھسے ہوئے, تو پھر وہ بھی جواب دیں گے. وہ بھی پھر ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں, کیا یعنی یہ ایک ٹوٹل کیاس ہے, اپنی پرسنل انٹرسٹ. کوئی کسی کو نہیں پتا کہ جی پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. پر یہ لوگ اب بیٹھے ہیں تو جوکر جی کہنا چاہیے ان کو. جوکر آ کے اپنا ایکٹ کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا جوکر آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. میں سر اسی ایشو کے دوسرے رخ پہ جس پہ آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. عاصم منیر صاحب یہاں 19 جون کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کر کے گئے اور بڑے پاکستان واپس جا کے انہوں نے اپنی کامیابی کے نعرے لگائے, جشن منایا کہ ہم نے بڑا کام کیا. پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی آرمی چیف کسی کو وائٹ ہاؤس میں بلایا نہیں گیا, کھانا نہیں کھلایا گیا, لنچ نہیں کیا گیا. 30 منٹ کی میٹنگ تھی, 2.5 گھنٹے تک چلی گئی, بہت کامیابی ہوئی. اور لیکن ہماری پارلیمنٹ میں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے, اس سے پوچھتے کہ ہاں میاں ادھر ہو, تم کیا وہاں وعدے کر کے آئے ہو. چلیں وہ تو کوئی فائلیں ہوں گی ان کے پاس, آرمی والوں کے پاس, آئی ایس آئی کے پاس کوئی آڈیو ویڈیوز ہوں گی میاں نواز شریف کی, مریم کی, شہباز شریف کی, مسلم لیگ کی, الیکشن کمیشن کی دھاندلی کے سارے کیسز ہیں, اور منی لانڈرنگ کے اربوں روپے کے کیسز ہیں, بہت کچھ ہے. یہ تو بول نہیں سکتے. لیکن عاصم منیر صاحب نے بھی نہیں سوچا, وہ بھی وہاں بھاگتے بھاگتے چلے گئے اور وہاں جا کے وہ بھی مل رہے ہیں سارے لوگوں سے جو وہاں گئے ہوئے ہیں. ان میں ایران کے پریزیڈنٹ سے بھی ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں. انہیں بھی اس بات کا احساس نہیں کہ میں امریکہ میں کیا وعدے کر کے گیا ہوں, اور اب میری اس ساری ایکٹیویٹی کو جو چائنا میں کر رہا ہوں, اس کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا سخت مزاج رکھنے والا پریزیڈنٹ کس طرح دیکھے گا, اور میں واپس منہ کیا دکھاؤں گا سی آئی اے کو, پینٹاگان کو, جو تمہارے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے لیے. دیکھیے عاصم منیر کا تو پرابلم ہے نا جی, وہ تو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے چاہتے ہیں کہ جی میں ہوں, تو ہی تو ہے سر, اور کوئی نہیں ہے. اور وہ اور ان کو کامیابی بھی ہو گئی کہ جی انہوں نے پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, فورن منسٹر کو, ڈیفنس منسٹر کو, سب کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو بلا لیا اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ لنچ کر لیا, تو ان کی تو بلے بلے ہو گئی. وہ تو سر آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں. اب وہ جا کے جو بھی کریں, لیکن یہ باقی لوگوں کو بھی تو انہیں لے کے جانا ہے نا, اور لے کے گئے. تو اب جا کے وہ کوئی بھاگ رہا ہے تصویریں کھنچوانے کے لیے, کوئی بیٹھا ہوا ہے تارڑوں کے ساتھ, کوئی بیٹھا ہوا کیا کر رہے ہیں. یہ سارا ایک کیوس اینڈ کنفیوژن ہے. ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے اور اپنی اپنی کیا کہنا چاہیے, پاور کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایکسٹینشن چاہیے, مجھے مزید 5 سال چاہیے, 10 سال چاہیے. نواز شریف مان رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی مان گئے. آگے سے کوئی ابھی تک دیکھیں, اگر مان گئے تو 4 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کا کام ہے کہ جی آپ نوٹیفکیشن ایشو کر دیں. تو یہ تو کتنے لٹک رہا ہے, کب تک لٹک رہا ہے, اور اگر یہ آخر تک لٹکے گا تو اس کا مطلب ہے پھر نہیں ہو رہا. میں سر اس طرف سر میں آنا چاہتا تھا کہ مسلم لیگ نون والوں کی حرکتیں دیکھیں کہ ویسے یہ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں جی کہ ساری اختیار ان کے پاس ہے, قائد ہیں, رہبر ہیں, تا مرگ مسلم لیگ نون ان کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ ہے, اور ان کے فیصلے کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چلتے. اور مری میں وہ میٹنگز بھی روز ہر دوسرے دن بلا لیتے ہیں. پہلے عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب دونوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی تو ہسٹری نہیں ہے کہ یہ ایکسٹینشن دیں. حالانکہ ابھی قمر جاوید باجوہ کو 2 سال پہلے یہ خود دے چکے ہیں میاں صاحب. چلیں مان لیتے ہیں جی ان کی ہسٹری نہیں ہے, اس وقت صرف انہوں نے عمران خان کے موقف کو سپورٹ کیا تھا اور ایکسٹینشن میں شامل ہوئے تھے, اس سے پہلے انہوں نے ایکسٹینشن نہیں کی. پہلے آپ یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب ایکسٹینشن کے حق میں ہی نہیں ہے, اور پھر ملٹری والوں نے کیا کیا, ایک فیصل واوڈا کو انہوں نے 4 5 6 ٹیلی ویژن چینلز پر بھیجا اور کہا کہ پڑھ جاؤ جا کے ان مسلم لیگ نون والوں کو, اور اس نے کہا کہ 2000 ارب روپے کی کرپشن کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں, سب رگڑ دیں گے جی. انہوں نے کہا رگڑ دیں گے ان کو. واہ واہ, اس نے کہا رگڑ دیں گے. پھر ایک اور انہوں نے واردات کی سر, عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگائی ہوئی تھی 5 ہفتوں سے. انہوں نے اچانک انہوں نے اڈیالہ کے دروازے کھولے اور عمران خان کو اور ان کی بہنوں کو, ان کے وکیلوں کو, ان کی پارٹی کے لوگوں کو 4 گھنٹے تک عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگانے کی, پورے بیانیاں دینے کی پوری اجازت دی. میاں صاحب کیا اوسان خطا ہو گئی کہ یہ کیا, یہ تو اڈیالہ کا دروازہ کھلتا نہیں تھا پہلے, آج یہ 4 گھنٹے مل کے آئے ہیں, اور بہترین عمران خان کا باہر آ کے میسج بھی آیا, ٹویٹ بھی آیا. تو پھر میاں صاحب نے بیٹی کو بھی, بھائی کو بھی بلایا, اور وہاں جا کے انہوں نے پھر فیصلہ کیا جی ٹھیک ہے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, کیونکہ انہیں خدشہ یہ تھا کہ شاید عمران خان کے ساتھ مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ والوں نے اپنے پتے ٹھیک کھیل لیے.
اور میاں صاحب جو ہیں وہ فوراً وہی رانا ثناء اللہ دوسرے دن محمد مالک سر رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ جی ہو گیا، ہو گیا. لیکن میں ابھی بھی 50-50 سمجھتا ہوں. اچھا. وہ اس لیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا ہو گیا، لیکن ان سے محمد مالک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جی ہو گیا تو پھر ان کا اناؤنسمنٹ کب ہوگا، ٹھیک. اور کیا آخری وقت میں کیا تبدیلی کا بھی چانس ہے کیا. تو وہ تو خیر انہوں نے پوچھا نہیں، نہ انہوں نے جواب دیا، جی. مگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہو گیا. ہو گیا تو رکاوٹ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جی اگر 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے ان کے نوٹیفیکیشن ہو جائے. نوٹیفکیشن ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی. تو ابھی اگر ہو جائے گا 2-3-4 دن میں یا ہفتے میں تو پتہ چل جائے گا کہ جی ہو گیا، اور نہیں ہوا تو پھر یہ لٹکے گا تو پھر سارا مسئلہ ہی لٹکے گا، پورا ملک ہی لٹکا رہے گا. تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہے اس میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. نواز شریف صاحب کی تو پالیٹکس تو سارا کچھ ختم ہو گیا نا، اب تو ان کے پاس تو کچھ رہا نہیں ہے. ایک یہ رہ گیا تھا مسئلہ، اگر یہاں پہ بھی وہ لیٹ گئے تو پھر تو وہ ریٹائر ہی ہو جائے میرے خیال ہے، جا کے لندن میں بیٹھے آرام کریں. میاں نواز شریف صاحب ریلائبل بھی تو نہیں ہے نا، کیا ملٹری والے ان پہ ریلائی کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات، انہوں نے اصولی طور پر طے کر لیا کہ ہاں ہم آپ کو کنٹینیو کرائیں گے، ایکسٹینشن دیں گے، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، لیکن کچھ شرائط بھی تو میاں صاحب نے رکھی ہوں گی. فار ایگزامپل اب مجھے یہ تو پرائم میں منسٹر بنائے. کئی دن سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی میاں صاحب کیا چاہتے ہیں ان سے ایکسٹینشن دینے کے لیے، اور یہ بالکل. کوئی نہیں بتاتا. ٹھیک. نون لیگ والے بھی نہیں بتاتے، کوئی اور دوسرے لوگ بھی نہیں بتاتے کہ جی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، ان کو کیا چاہیے. ایک بات جو سننے میں آئی اور وہ سچ بھی لگتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے یہی شرط ہو کہ جی مجھے پرائم منسٹر بنائے. جی. اگر یہ شرط ہے تو یہ شرط تو ان کی پوری نہیں ہوتی. تو اس کا میاں مطلب صاحب ہے نے. جی ہاں، میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ نے بڑا ذلیل کیا، مجھے بلا کے خوار کیا، یہ کیا وہ کیا، اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، مجھے 14 اگست سے بھی نکال دیا، مجھے سب ہر جگہ سے باہر جانے پہ بھی پابندی لگا دی، پتہ نہیں کیا کیا لگی ہے کہ نہیں لگی، خیر یہ تو پتہ نہیں. بارہ تو وہ باہر بھی نہیں جا سکتے اگر، اور ملک میں بھی کچھ ان کو نہیں مل رہا، تو ان کو تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے، اور وہ ان کو نہیں مل رہا تو پھر کریں گے کیا وہ. اس لیے یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جلدی اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو باقی لوگ بھی پھر تیار ہو جائیں گے نا. آپ یہ اناؤنس کر دیں کہ جی یہ آرمی چیف ہے 5 سال تک، فوج کے اندر بھی پھر جو بھی گروپنگ ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کا بھی پھر سارا سمجھ آ جائے گی لوگوں کو، اور جو کرنا چاہے گا کرے گا، جو نہیں کرنا چاہے گا نہ کرے گا، جو ریٹائر ہونے چاہے گا جائے گا، اور پھر مطلب ہے کہ ایک سسٹم سٹیبلائز ہو جائے گا، مگر وہ نہیں ہو رہا ابھی تک. سر جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے کہ اگر 8 فروری 2024 کو میاں صاحب آرمی کے لیے قابل قبول نہیں تھے تو آج 2025 میں کیا مریم نواز قابل قبول ہیں؟ اگر مریم کو میاں صاحب کہیں کہ چلیں مجھے نہیں تو میری بیٹی کو ہی بنا دیں. بیٹی کو تو بنایا ہوا ہے نا، بھائی کو بنایا ہوا ہے، وہ تو ان فوجیوں کو تو یہ منظور ہے، یہ تو دونوں لیٹے ہوئے ہیں. اب کوئی دن میں لیٹا ہے، کوئی رات میں لیٹا ہے، جو بھی لیٹا ہے 12 لیے کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. چاہے وزیر اعلیٰ بھی پنجاب کا جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بڑی پوسٹ ہے. لیکن سر مریم کا مقابلہ ہے نا بلاول سے، کہ وہ بلاول سے پہلے پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں. بلاول کی یہ بیکار کی بات ہے. وہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی عاصم منیر صاحب 5 سال رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. 5 سال رہیں گے تو مریم بھی ایکسیپٹیبل ہے، وہ بھی ہے، بلاول کو بھی ہم چھٹی کر دیں گے، ان کو سندھ میں دے دیں گے جو دیا ہے. ان کے جو ہم یعنی ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جی 12 صوبے بنا دیں گے اور سندھ کو 2 ٹکڑے کر دیں گے اور 4 ٹکڑے کر دیں گے، وہ سب کہانی ہے. ان کو بلیک میل کر کے ان کو چپ کرا لیں گے، جی آپ یہ لے لیں اور یہ لے لیں، اور بس ہو جائے گا سارا کچھ. وہ سب کھانے پینے میں لگے، ان کو تو یہی چاہیے، تو وہ مل جائے گا ان کو. لیکن یہ کہ یہ پھڈا اگر ہونا ہے صحیح تو پھر ہونا ہے، نہیں ہونا تو پھر یہ جلدی فیصلہ کر لیں بھائی نہیں ہونا، تاکہ لوگ دوسرے پھر اور بڑا پھڈا کرنے کی تیاری کریں اگر کرنا ہے کسی نے. لیکن سر اس سارے پھڈے میں، اس ساری صورتحال میں لوگ عمران خان کو بھول رہے ہیں کہ پاکستان کا نہیں مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان ہے، اور وہ ڈٹ کے ابھی تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر اتنی لمبی جیل کاٹ رہا ہے وہ، تو وہ بھی تو اپنے کوئی پتے کھیلے گا. کوئی نہیں بھول رہا ہے سر. ان کے پیچھے لوگ مزید اور لوگ جا رہے ہیں، ان کو اور سپورٹ مل رہی ہے ان کو. اور اب آپ دیکھ لیں پچھلے یہ دو دفعہ یہ جو ملاقات کے لیے گئے
सैकड़ों लोग जाके अडयाला के बाहर जाके उन्होंने इनकी बहनों के साथ जाके खड़े होके और प्रोटेस्ट किए और नारे लगाए, तो फिर उनको मुलाकात के मौका मिले। तो लोगों का डर वर खत्म हो रहा है, वो सब जा रहे हैं। और हर दफा यही होगा कि जब भी मुलाकात का दिन होगा, उस दिन वर्कर जो है सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में पहुंच जाएंगे, जी मिलाओ इनको, क्यों नहीं मिला रहे। तो फिर ये एक नई डेवलपमेंट तो हो रही है, और इसी तरह होगा। सर, इमरान खान की सेहत के हवाले से भी अजीबोगरीब खबरें हैं। कहा जा रहा है कि उनके कान को और उनकी आंख का मसला इतना शदीद है कि उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पिम्स की 3 टीमें डॉक्टरों की होके आ चुकी हैं और वो वापस आके यही लिखती हैं कि जी ये कान का और आंख का मसला सीरियस है। अलीमा खानम कहती हैं ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और अगर इमरान खान बीमार हैं तो उनके जाती मुआलिज को क्यों नहीं मिलने दिया जाता। ये सर क्या कहानी है? सर ये सब कहानी है अपने अपने इंटरेस्ट की। कान का और आंख का जो मसला है ना, 10 साल से मैं भुगत रहा हूँ। कभी कान में दर्द हो जाता है, कभी आंख में दर्द हो जाता है, कभी आंख में प्रेशर कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, वो ड्रॉप डालते हैं। वो सारा कोई एक बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट बीमारी नहीं है ये। सिर्फ ये कि जी आपको पता चल जाए और आपने वो ड्रॉप ले लिया, डाल ले, बस ठीक है, तो चल रहा है ये। इनको कोशिश इनकी ये, जैसा आप भी कह रहे थे कि जी इनकी कोशिश है कि ये प्रूव करें कि जी इमरान खान पहले से बीमार है, और बाद में अगर कोई एकदम अचानक कोई बीमारी हो गई तो वो कहें कि जी ये तो पहले से बीमार है। ये है मसला, और ये सारी गेम है, पॉलिटिकल गेम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इमरान खान सर अली अमीन गंडापुर 2 अप्रैल को लास्ट टाइम इमरान खान से मिले थे। हालांकि उन्हें तो हर हफ्ते मिलना चाहिए, वो वाहिद उनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे के हेड हैं, और इमरान खान से मिलने से वो शर्मा रहे हैं, छुप रहे हैं इमरान खान से। अब कहते हैं मैं मिलूंगा। अगर वो मिलने जाएंगे तो इमरान खान, जिस तरह पहले बात हुई थी कि इमरान खान उन्होंने कोई सुलह की बात की तो इमरान खान ने जूता उतार लिया, अब तो लगता है जाएंगे तो इमरान खान जूता पहले उतार के बैठा होगा। देखिए जी, उन्होंने गंडापुर साहब ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत ही लोगों की उम्मीदें थी, पूरी गवर्नमेंट थी इनके पास। अगर कोई तगड़ा चीफ मिनिस्टर वहां पे होता और जो सही खड़ा होता, इनको वक्त डाल देता, इनके रास्ते बंद कर देता, अटक का पुल बंद कर देता, अगर ये इन्होंने बकवास ये जो करते हैं जिस तरह की। जी वो तो मिले हुए हैं उनकी तरफ भी, वो कहते हैं जी दोनों तरफ मुझे खेलना है, वो उनसे भी मिलना है, इनसे भी मिलना है। तो जब वो ऑलरेडी कहते हैं खुद ही कि जी मैंने इनके साथ मिलकर चलना है, तो वो इमरान खान को तो कोई हेल्प नहीं कर सकते। और इमरान खान को भी पता है, उनको पहला मौका जिस दिन मिलेगा इमरान गंडापुर साहब को, वो घर भेजेंगे कि जाओ छुट्टी करो बस। तो अभी मौका नहीं मिल रहा, तो ठीक है, बैठे, उनकी भी मजबूरी है कि जी जेल में बैठे कोई उनके साथ जो, मगर एक सुबह कम से कम उनके पास है। उनके जो जिस तरह की वारदातें होती हैं पंजाब में और उधर, वहां वो नहीं हो रही। तो ये एक उनके लिए कम से कम यही एक थोड़ी रिलीफ की बात है कि जी लोग उनके जो पकड़े जब भागते हैं तो वो यहाँ आके बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये एक चल रहा है मामला। लेकिन इमरान खान उनसे खुश नहीं है। इमरान खान एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस दिन उनका मौका है। चलो सर, इंशाल्लाह बहुत फिर शुक्रिया सर, बात करते हैं। थैंक यू सर।